اسلامی تعلیمی سیریز بچوں کی دینی تعلیم و تربیت ہمارا اہم ترین فرض ہے۔ اس فرض کی ابتدا کب اور کیسے کی جائے، یہی کچھ بتانے اور سکھانے کے لیے کتاب و سنت کی اشاعت کے عالمی ادارے دارالسلام نے بچوں کے لیے اسلامی تعلیمی سیریز کے نام پر انمول تحفہ تیار کیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اسلامی تعلیمی سیریز حصہ 2، کلمہ شہادت۔ بچوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ احمد بیٹے، کیا ہوا؟ کیوں لڑ رہے ہو؟ ابا جان، نوید نے عامر کو بہت برے نام سے پکارا، اس لیے اب عامر اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ نہیں انکل، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ بے شک زاہد سے پوچھ لیں۔ تو آپ کے پاس اپنی سچائی کی گواہی بھی ہے، کیوں زاہد میاں، آپ کیا کہتے ہیں؟ انکل، نوید نے کہا تھا کہ گدھے کی بات سنو، عامر ناراض ہو گیا۔ بچوں، کسی کو غلط نام سے پکارنا بہت بری بات ہے۔ چلو نوید، عامر سے سوری بولو۔ سوری عامر بھائی۔ بچوں، ابھی گواہی کی بات ہوئی تھی، آپ سب اندر ڈرائنگ روم میں آ جائیں، آج آپ سب کو ایک اہم گواہی سکھاتے ہیں۔ بچوں، آرام سے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور میری بات پوری توجہ سے سنو۔ آپ یہ بتائیں، آپ میں سے کلمہ شہادت کس کس کو آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے ابھی تک کلمہ شہادت نہیں سیکھا۔ تو سنو بچوں، شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ کلمہ شہادت میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کیا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں بچوں؟ جی ہاں انکل، کلمہ شہادت میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ شاباش نوید بیٹے، شاباش۔ اب کلمہ شہادت کو غور سے سنیں اور اس کو یاد کر لیں اچھی طرح۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تعوذ۔ ابا جان، آپ ہی نے مجھے مارا ہے، میں ٹھہرو بیٹے، ٹھہرو، کچھ بھی کہنے سے پہلے تعوذ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ ایک دفعہ پھر پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احمد بیٹے، غصہ شیطان کا ایک روپ ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے شیطان سے پناہ ملتی ہے اور غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کا غصہ ختم ہوا کہ نہیں؟ ختم ہو گیا ابا جان۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو اتنی پیاری دعا سکھائی ہے۔ بیٹے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شیطان دن رات ہمیں غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ آپ کو جھوٹ بولنے پر اکسائے گا، تو کبھی بری بات کہنے پر آمادہ کرے گا، اور کبھی کسی سے لڑانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے جب بھی غصہ آئے فوراً یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ شکریہ ابا جان، میں انشاءاللہ اس بات کا پورا خیال رکھوں گا۔ کھانے سے پہلے کی دعا۔ احمد بیٹا، یہ لو مٹھائی کھا لو، آپ کے چچا جان نے آپ کے امتحان میں پاس ہونے پر بھیجی ہے۔ ارے واہ، کتنے اچھے ہیں چچا جان، میں تو گلاب جامن کھاؤں گا۔ ارے احمد بیٹا، یہ کیا بھول گئے کیا؟ کیا ابا جان؟ کھانے سے پہلے کی دعا۔ او سوری ابا جان، بسم اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ بیٹے، کھانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، آپ ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ سے کھانے کا آغاز کریں۔
اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرے، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ ابا جان، یہ تو بہت مفید باتیں ہیں کہ کھانے کے کچھ اور آداب بھی ہیں۔ ہاں بیٹے، کھانا ہمیشا دائیں ہاتھ سے کھائیں، نوالا چھوٹا لیں، کھانا پسند نہ ہو تو برا نہ کہیں، بلکہ خاموشی سے کھا لیں یا اٹھ جائیں۔ شکریہ ابا جان، میں ان باتوں کا آئندہ سے خیال رکھوں گا۔ کھانے کے بعد کی دعا۔ احمد، آپ نے مٹھائی تو کھا لی، کیا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی ہے؟ جی ہاں ابا جان۔ شاباش بیٹے، کیا آپ مجھے ایک دفعہ یہ دعا سنائیں گے تاکہ میں دیکھ لوں کہ آپ نے درست دعا پڑھی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جیتے رہو بیٹا، آپ نے بہت اچھی طرح دعا یاد کی ہوئی ہے، اب اس کا ترجمہ بھی یاد کر لو۔ جی بتائیے ابا جان۔ اس کا ترجمہ ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا، بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے۔ احمد بیٹے، یہ تو بتاؤ، یہ کھانا ہمیں کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں بیٹے، کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں ان کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا، اس لیے ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور نعمت عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جاگنے کی دعا۔ احمد بیٹے، اب اٹھ جاؤ۔ اچھا ابا جان، ابھی اٹھتا ہوں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ بیٹے، آپ کو یہ خوبصورت عادت مبارک ہو۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ابا جان، آپ نے جب سے یہ دعا مجھے سکھائی ہے میں اسے روزانہ پڑھتا ہوں۔ بیٹے، اب اس کا ترجمہ بھی یاد کر لو۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ انشاءاللہ میں اب ترجمہ بھی یاد کر لوں گا ابا جان۔ شاباش بیٹے، اب بستر سے نکلو اور مسواک یا برش کر لو۔ روزانہ دانت صاف کرنے سے آدمی صحت مند رہتا ہے۔ شکریہ ابا جان، میں انشاءاللہ ہر روز مسواک کیا کروں گا۔ وضو سے پہلے کی دعا۔ احمد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بھی آپ کی طرح منہ ہاتھ دھو رہا ہوں۔ بیٹے، میں منہ ہاتھ نہیں دھو رہا، وضو کر رہا ہوں۔ آپ پہلے تو یہ جان لیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وضو کرنے سے قیامت کے دن یہ اعضاء چمکیں گے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان وضو کے اعضاء کے چمکنے سے ہوگی۔ ابا جان، وضو کیسے کرتے ہیں؟ بیٹے، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر مجھے دیکھیں، جیسے جیسے میں وضو کروں آپ بھی کرتے جائیے۔ لیجیے ابا جان، میں نے آپ کے ساتھ ہی وضو کر لیا۔ شاباش بیٹے، اب جب بھی میں وضو کروں آپ میرے ساتھ وضو کیا کریں، اس طرح آپ اچھی طرح وضو کرنا سیکھ جائیں گے۔ وضو سے فارغ ہونے کی دعا۔ ابا جان، کیا وضو کے بعد بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے بیٹے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ دعا آپ کو پہلے سے آتی ہے۔ مجھے آتی ہے؟ نہیں ابا جان، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایسی کوئی دعا
याद की हो। अहमद, वुजू से फारिग होने के बाद कलिमा शहादत पढ़ते हैं। अच्छा, कलमा शहादत तो मुझे आता है। बेटे, आप कलिमा शहादत का तर्जुमा भी याद कर लें। इसका तर्जुमा ये है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ये तर्जुमा आपने हम सब बच्चों को पहले भी सिखाया था, अब मुझे अच्छी तरह याद हो गया है। बेटे, आप जानते हैं कि वुजू किस लिए किया जाता है? अब्बा जान, आपने बताया था कि नमाज पढ़ने के लिए वुजू करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा बेटे आपने। वुजू से हमें पाकीज़गी हासिल होती है। पाकीज़गी और सफाई निस्फ ईमान है। बेटे, जब हम वुजू करते हैं तो वुजू के पानी से आज़ा के गुनाह झड़ते हैं, और वुजू करने के बाद कलिमा शहादत पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए वुजू करने के बाद कलिमा शहादत जरूर पढ़ा करो। इंशाअल्लाह अब्बा जान। घर से निकलते वक्त की दुआ। अहमद, अरे कहां दौड़े जा रहे हो भाई? अब्बा जान, मैं बाहर दुकान से चीज लेने जा रहा हूँ। ठहरो बेटे, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब्बा जान, मैं खुद ही ले आता हूँ। मेरे बेटे, अभी आप छोटे हैं। छोटे बच्चों को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब आपको बाहर जाना हो तो बड़े भाई के साथ या फिर मेरे साथ ही जाएं। अब्बा जान, मैं तो अकेला ही चीज ले आता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। बेटे, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन गली मोहल्लों में से अक्सर साइकिल, मोटरसाइकिल और रेडियां वगैरह गुजरती हैं। आप उनसे टकराकर चोट खा सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको अभी तक अपनी हिफाजत में रखा है तो उसका शुक्र अदा करें और हमेशा किसी बड़े के साथ ही बाहर जाएं। और हां, गली मोहल्ले में खेलने से भी ऐसे किसी नुकसान का खतरा होता है। कोशिश ये किया करें कि घर ही में बहन भाइयों के साथ ही खेलें। शुक्रिया अब्बा जान, मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं था। अब मैं आपके साथ ही बाहर जाया करूंगा। अहमद बेटे, जब आप घर से निकलें तो घर से निकलने की दुआ जरूर पढ़ें। ये दुआ तो मैंने अभी तक नहीं सीखी अब्बा जान। ठीक है बेटे, अब सीख लो। ये है दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेटे, इस दुआ का तर्जुमा कुछ यूं है, मैं इस घर से अल्लाह के नाम के साथ निकल रहा हूं। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और गुनाह से बचने की हिम्मत है, न नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह ही की तौफीक से। शुक्रिया अब्बा जान, मैं इसे तर्जुमे के साथ याद कर लूंगा इंशाअल्लाह। इफ्तारी की दुआ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। बजान, रोजा कब खुलेगा? क्यों बेटे, भूख और प्यास महसूस हो रही है? नहीं अब्बा जान, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। अभी पूरा 1 घंटा बाकी है। बेटे, आज रमजान का पहला रोजा है। आपने रोजा रखकर बहुत अच्छा किया। बेशक आप अभी छोटे हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला आपको हिम्मत और तौफीक दे और आप में भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो तो फिर जितने मुमकिन हो उतने रोजे जरूर रखें इंशाअल्लाह अब्बा जान। एक बात और, अगर आप रोजा न भी रख पाए तो सहरी में जरूर शिरकत करें, क्योंकि इस खाने में बरकत होती है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई अब्बा जान। इसका मतलब है कि छोटे बच्चे अगर रोजा नहीं रख पाते, सहरी में शामिल होकर वो कुछ न कुछ बरकत हासिल कर सकते हैं। हाँ बेटे, ये अल्लाह ताला का खास करम है। शुक्रिया अब्बा जान।
آپ نے اتنی اچھی باتیں بتائی۔ احمد، آپ نے افطاری کی دعا یاد کی ہے؟ اوہ نہیں، وہ تو ابھی یاد نہیں کی، آپ یاد کروا دیں، روزہ افطار ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دعا سنیں اور دہرا کر یاد کر لیں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ تسمیہ۔ ابا جان، صبح اسکول میں سورہ کوثر سنی جائے گی، مجھے یاد تو ہے لیکن آپ پوری سن لیں۔ سنائیے بیٹے۔ ارے بیٹے، یہ کیا ہوا ابا جان؟ جب قرآن مجید کی سورت شروع کی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے ہیں۔ او میں پھر بھول گیا۔ بیٹے، تلاوت ہی نہیں، ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جس کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، وہ کام خیر و خوبی سے ہو جاتا ہے، آدمی نقصان سے بچا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نیک ارادوں کو پورا کرنے میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ابا جان، آئندہ انشاءاللہ میں ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروں گا۔ شاباش بیٹے، اب آپ سورہ کوثر سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ اسکول میں بھی ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کر کے سنائیے گا۔ جی ہاں ابا جان، میں ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ۔ چھینک لینے والے اور جواب دینے والے کے الفاظ۔ اچھی، الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ماشاء اللہ بیٹے، مجھے خوشی ہے کہ آپ کو چھینک لینے کے بعد کی دعا آتی ہے، اور جواب دینے والے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی آپ نے یاد کر رکھی ہے۔ بہت خوب۔ ابا جان، آپ جب بھی مجھے کوئی دعا سکھاتے ہیں تو میں پورا دن اس دعا کو دہراتا رہتا ہوں، اس طرح وہ مجھے بھولتی نہیں ہے۔ شاباش بیٹے، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اب ان کا ترجمہ بھی یاد کر لو۔ الحمدللہ کا ترجمہ ہے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یرحمک اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کا ترجمہ ہے اللہ تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے معاملات درست کرے۔ اب اپنی عادت کے مطابق انہیں مسلسل دہرا کر یاد کر لیں۔ جی ابا جان۔ غصہ آ جانے کے وقت کی دعا۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ احمد بیٹے، کہاں ہیں آپ؟ اچھا، تو آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ ابا جان، یہ ساتھ والے انکل بہت برے ہیں۔ کون؟ شیراز صاحب؟ نہیں بیٹے، وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ آج انہوں نے مجھے بہت ڈانٹ پلائی، وہ تو مجھے مارنے بھی لگے تھے۔ بیٹا، آپ نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ ابا جان، نوید اور میں اسکول سے آ رہے تھے، نوید ان کے گھر کی گھنٹی بجا کر دوڑ گیا، وہ سمجھے کہ یہ حرکت میں نے کی ہے،
میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کتنی بری حرکت کی نوید نے۔ بیٹے دوسروں کو تنگ کرنا گناہ ہے، لیکن بیٹے اس میں شیراز صاحب کا زیادہ قصور نہیں ہے، اس لیے آپ غصہ تھوک دیں اور تعوذ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بیٹے شیطان ازل سے انسان کا دشمن ہے، وہ دن رات انسان کو برے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، غصہ پی جانے والے ہی سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ سوری ابا جان، واقعی مجھے شیطان نے بھٹکا دیا تھا، ورنہ شیراز صاحب کے ناراض ہونے کے بعد میں آرام سے ان کو ساری بات سچ سچ بتا سکتا تھا۔ احمد، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پینے والے کو سب سے زیادہ طاقتور بتایا ہے۔ ابا جان، آئندہ جب بھی کوئی بری بات یا شرارت کا خیال دل میں آئے گا یا کسی بات پر غصہ آئے گا تو میں فوراً تعوذ پڑھ لیا کروں گا انشاءاللہ۔ کسی جگہ ٹھہرنے کی دعا۔ احمد بیٹے، چھٹیاں ہوئی ہیں، اس لیے آج شام ہم آپ کے چچا جان کے ہاں راولپنڈی جائیں گے۔ کیا آپ نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے؟ جی ہاں ابا جان، میں نے اپنا اسکول بیگ اور دوسری ضروری چیزیں رکھ لی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے بیٹے۔ اب آپ ایک دعا بھی یاد کر لیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں ٹھہرتے تھے تو یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، اور سفر کے دوران بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو مخلوق کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر تو یہ دعا بہت ضروری ہے ابا جان، آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو سنیے بیٹے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ اس دعا اور ترجمے کو دہرا کر یاد کرتے رہو۔ شکریہ ابا جان۔ درود ابراہیمی۔ ابا جان، یہ آپ نے کیا پڑھا؟ بیٹے یہ درود ابراہیمی ہے۔ ایک مسلمان کو کثرت سے یہ درود پڑھنا چاہیے۔ درود پڑھنا باعث برکت اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر تو یہ بہت اہم درود ہے، مجھے بھی یاد کرنا چاہیے۔ ضرور بیٹے، آپ بھی یاد کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب اس کا ترجمہ بھی سنیں اور بعد میں اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ ابا جان، ترجمے میں آپ نے کہا تھا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل کا کیا مطلب ہے؟ بیٹے، آل کا مطلب ہے اولاد، نسل، امت۔ شکریہ ابا جان، میں انشاءاللہ کل درود ابراہیمی ترجمے کے ساتھ آپ کو سناؤں گا۔ آج یاد کرنے کے دوران اگر مجھے کچھ بھولا تو میں آپ سے دوبارہ پوچھ لوں گا۔ ضرور بیٹے، کیوں نہیں، میں حاضر ہوں۔ شکریہ ابا جان۔ افضل ترین ذکر اور دعا۔ ابا جان، ایک کیلنڈر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بیٹے، یہ ذکر کے الفاظ ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ابا جان، ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کا مطلب ہے زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ ابا جان، یہ ذکر کب کیا جاتا ہے؟ احمد بیٹے، آپ جب چاہیں یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اس ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابا جان، تب میں کثرت کے ساتھ یہ ذکر لا الہ الا اللہ پڑھا کروں گا۔ شاباش بیٹے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ نہ بتا دوں کہ افضل ترین دعا کون سی ہے؟ ضرور ابا جان، کیوں نہیں۔ افضل ترین دعا یعنی سب سے اچھی دعا ہے الحمدللہ۔ اس کے معنی ہے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے جب بھی کچھ مانگنا ہوگا اس دعا کے ساتھ مانگا کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے یہی امید ہے کہ اب آپ ان دعاؤں کو ضرور پڑھا کریں گے انشاءاللہ ابا جان۔ عربی اور اردو گنتی۔ ابا جان، آپ نے مجھے 10 تک عربی گنتی یاد کروائی تھی، کیا میں سناؤں؟ ضرور بیٹے، کیوں نہیں۔ 1 واحد، 2 اثنان، 3 ثلاثۃ، 4 اربعۃ، 5 خمسۃ، 6 ستۃ، 7 سبعۃ، 8 ثمانیۃ، 9 تسعۃ، 10 عشرۃ۔ شاباش بیٹے، آپ نے بالکل ٹھیک گنتی سنائی۔ اب پھر آگے کی گنتی بھی یاد کر لیں۔ جی بہتر ابا جان۔ آگے ہم 11 سے 20 تک کی گنتی یاد کریں گے۔ 11 کو عربی میں کہتے ہیں 11، 12 کو کہتے ہیں 12، 13 کو کہتے ہیں 13، 14 کو کہتے ہیں 14، 15 کو کہتے ہیں 15، 16 کو کہتے ہیں 16، 17 کو کہتے ہیں 17، 18 کو کہتے ہیں 18، 19 کو کہتے ہیں 19، 20 کو کہتے ہیں 20۔ یہ لیں، 20 تک گنتی مکمل ہو گئی۔ اب آپ اسے دہرا کر یاد کرتے رہیں اور کل مجھے ضرور سنائیں۔ ابا جان، آپ کے ساتھ پڑھتے ہوئے مجھے تقریباً یاد ہو گئی ہے۔ شاباش بیٹے، جیتے رہو۔ ہفتے کے دنوں کے نام۔ السلام علیکم ابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابا جان، آج میں بھی آپ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جاؤں گا۔ ہاں بیٹے، ضرور چلیے گا۔ ماشاءاللہ، آپ تو ابھی سے کپڑے پہن کر تیار ہو گئے ہیں۔ جی ہاں ابا جان، میں نے پہلے ہی کپڑے پہن لیے تاکہ دیر نہ ہو جائے۔
ابا جان جمعے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹے جمعے کو عربی میں جمعہ ہی کہتے ہیں۔ اچھا تو پھر ہفتے کو عربی میں ہفتہ، اتوار کو بھی اتوار کہتے ہوں گے؟ نہیں بیٹے، جمعہ کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں کے عربی میں نام کچھ اور ہیں۔ تو پھر ابا جان مجھے سکھائیے نا۔ ٹھیک ہے بیٹے، ہفتے کو عربی میں السبت، کہتے ہیں، اتوار کو عربی میں الاحد، کہتے ہیں، پیر کو عربی میں الاثنین، کہتے ہیں، منگل کو عربی میں الثلاثاء، کہتے ہیں، بدھ کو عربی میں الاربعاء، کہتے ہیں، جمعرات کو عربی میں الخمیس، کہتے ہیں، جمعۃ المبارک کو عربی میں الجمعہ، کہتے ہیں۔ لو بھئی، آپ کے ہفتے کے دنوں کے نام مکمل ہو گئے۔ اب جب کبھی آپ دن کا نام لیں تو اردو یا انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی پکارنے کی کوشش کریں۔ ان ناموں کے مسلسل استعمال سے یہ نام ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ ابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے دنوں کے نام عربی میں بھی لیا کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ احمد بیٹے، آپ نے سورہ فاتحہ بہت اچھے طریقے سے پڑھی۔ میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھی، کیا آپ کو وہ بھی یاد ہیں؟ جی ہاں ابا جان، آپ نے بتایا تھا یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور گمراہ لوگوں کے بجائے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ شاباش میرے بیٹے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ ساری باتیں یاد ہیں۔ اچھا بیٹے، میرا خیال ہے کہ اب آپ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ ضرور ابا جان، آپ یاد کروا دیجئے۔ اس کا ترجمہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کی جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے۔ شکریہ ابا جان، اب میں اس ترجمے کو یاد کر لوں گا انشاءاللہ۔ اس سورت کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ بیٹے، سورہ فاتحہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ اس لیے بیٹے، اس سورت کو بہت اچھی طرح ترجمے کے ساتھ سمجھ کر یاد کر لیں۔ میں انشاءاللہ آج ہی اس اہم سورت کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لوں گا۔ آیت الکرسی۔ احمد بیٹے، آپ کی امی نے مجھے بتایا کہ رات آپ سوتے ہوئے ڈر گئے تھے۔ جی ہاں ابا جان۔ بیٹے، آپ آیت الکرسی یاد کر لیں۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینے سے انسان پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہر قسم کے ڈر اور وسوسے سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔
پھر تو یہ بہت زبردست آیت ہے۔ ہاں بیٹے، یہ زبردست اس لیے بھی ہے کہ یہ سب سے زبردست قوت والے یعنی اللہ تعالی کی شان اور عظمت کو بیان کرتی ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ جان لیں گے کہ اس میں اللہ تعالی کی ذات کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو پھر ابا جان مجھے جلدی سے سکھائیے نا۔ ضرور بیٹے، لیکن اس سے پہلے آپ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت الکرسی کے حوالے سے ایک خوبصورت حدیث سن لیں۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رمضان کی زکوٰۃ کے مال پر پہرا دے رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور غلہ سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس پر اس نے منت سماجت کی، جس پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا۔ جب تیسرے دن بھی اس نے یہی حرکت کی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، یہ تیسرا موقع ہے، اب میں تجھے ضرور خدمت نبوی میں لے کر جاؤں گا۔ تب وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تو اسے پڑھ لے گا تو اللہ مقرر ہو جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کون سا وظیفہ ہے؟ اس نے کہا، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس واقعے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تجھ سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ ابا جان، اس سے تو آیت الکرسی کی اہمیت اور بھی زیادہ واضح ہو گئی۔ تو بیٹے، اب آپ آیت الکرسی سنیں، بعد میں اسے دہرا کر یاد کر لیجیے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ احمد، اب آپ اس کا ترجمہ سنیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی شان اور عظمت والی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، زندہ، کائنات کو سنبھالنے والا، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کچھ بھی اس کے علم سے مگر جس قدر وہ چاہے۔ گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اس کو حفاظت ان دونوں کی، اور وہ بہت بلند ہے، بڑی عظمت والا۔
شکریہ ابا جان، میں انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آیت الکرسی یاد کر کے آپ کو سنا دوں گا۔ شاباش بیٹے، جہاں پہ آپ کو کچھ بھول جائے مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں۔ اور ہاں، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی یعنی بہترین ناموں میں سے 5 نام بھی بیان ہوئے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وہ نام یہ ہیں: اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ سورۃ الفلق۔ ابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بیٹے؟ یہ ابھی آپ نے کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک ماری اور پھر ان کو سارے جسم پر پھیرا۔ اچھا، تو آپ مجھے دیکھ رہے تھے؟ جی ہاں ابا جان۔ بیٹے، میں نے معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر ہتھیلیاں اپنے جسم پر پھیری ہیں۔ معوذتین یہ کیا ہے؟ احمد بیٹے، قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں الفلق اور الناس ہیں، انہی کو معوذتین کہتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں پڑھ کر اپنے جسم پر کیوں ہاتھ پھیرا؟ بیٹے، اس سے آدمی آفات و مصائب سے دور رہتا ہے۔ ان سورتوں کو پڑھ کر ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ پھر تو ہمیں روزانہ یہ سورتیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں بیٹے، نماز میں ان سورتوں کو پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ پھر رات کو سوتے وقت ان کو پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر ہاتھ پھیریں، اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بری نظر اور جادو وغیرہ سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ابا جان، پھر تو مجھے ضرور یہ صورتیں یاد کروائیے۔ جی بیٹے، پہلے ہم سورۃ الفلق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھپ جائے، اور ان کے شر سے جو پھونکنے والی ہیں گرہوں میں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بہت بہت شکریہ ابا جان، میں یہ ابھی آپ کو اچھی طرح یاد کر کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ مجھے سورۃ الناس بھی یاد کروا دیجئے گا۔ یاد کروا دیجئے گا۔ ابا جان، میں نے سورہ فلق ترجمے کے ساتھ یاد کر لی ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ الناس سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ابا جان، اب اس کا ترجمہ بھی بتا دیجئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے،
میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے جو آنکھوں سے اوجھل ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ شکریہ ابا جان، میں انشاءاللہ ان صورتوں کو اچھی طرح یاد کر لوں گا، اور رات کو سوتے وقت میں انہیں آپ کی طرح پڑھ کر دم کیا کروں گا۔ شاباش، اللہ آپ کو اسی طرح دین کی باتیں سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، ابھی آپ کتاب و سنت کی اشاعت کے عالمی ادارے دارالسلام کی طرف سے اسلامی تعلیمی سیریز سن رہے تھے۔